رہتی تھی، اس کا نام تھا عائشہ۔ عائشہ نہایت ہی خوبصورت، نرم دل اور محنتی لڑکی تھی، لیکن اس کی زندگی میں خوشیوں کی بہت کمی تھی۔ اس کے والد کا انتقال ہو چکا تھا اور اس کی سوتیلی ماں اسے ہر وقت تنگ کرتی رہتی تھی۔ عائشہ ہر وقت گھر کا کام کرتی، اپنی سوتیلی ماں کی خدمت کرتی اور ہر وقت ان سے ڈانٹ سنتی رہتی۔ عائشہ اپنی اس زندگی سے بہت تنگ تھی، لیکن افسوس وہ صبر کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ ایک دن عائشہ کی سوتیلی ماں نے غصے سے اسے کہا، عائشہ جنگل جاؤ اور وہاں سے لکڑیاں لے کر آؤ، اور ہاں، خالی ہاتھ واپس مت آنا۔ اگر تم خالی ہاتھ واپس آئی تو میرے سے برا کوئی نہیں ہوگا، جاؤ یہاں سے۔ باہر بارش شروع ہو چکی تھی، تیز ہوائیں چل رہی تھی، لیکن عائشہ کے پاس انکار کا کوئی حق نہیں تھا۔ عائشہ وہیں کھڑی اپنی قسمت پر آنسو بہانے لگی۔ عائشہ بھیگتی ہوئی جنگل کی طرف چل پڑی۔ اس کے کپڑے پانی سے بھر چکے تھے، ہاتھ کانپ رہے تھے۔ وہ دل ہی دل میں کہہ رہی تھی، یا اللہ میری مدد کرے۔ جنگل کے بیچ میں اچانک اسے ایک عجیب روشنی نظر آئی۔ وہ ڈرتے ڈرتے اس روشنی کی طرف بڑھی، اور جیسے ہی وہ قریب پہنچی، اس کی آنکھیں حیرت سے کھل گئی۔ اس کے سامنے ایک شاندار محل تھا، لیکن یہ کوئی عام محل نہیں تھا، وہ مکمل سونے کا بنا ہوا تھا۔ بارش اس محل پر پڑ رہی تھی، لیکن ہر قطرہ چمک رہا تھا جیسے ہیرے برس رہے ہوں۔ عائشہ ڈرتے ڈرتے اس محل کے اندر داخل ہو گئی۔ اندر ایک نہایت خوبصورت مہربان عورت بیٹھی تھی۔ آپ بیٹی، میں تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی، آخرکار تم آ ہی گئی۔ عائشہ حیران ہو گئی۔ آپ مجھے جانتی ہیں؟ میں تو یہاں پہلی بار آئی ہوں۔ عورت مسکرائی۔ ہاں بیٹی، تم وہی ہو جو دل سے صاف ہو۔ عائشہ کو اندر لے جایا گیا۔ وہاں ہر چیز سونے کی بنی ہوئی تھی، دیواریں، برتن، حتیٰ کہ کھانے کی پلیٹیں بھی۔ عائشہ نے کبھی ایسا منظر نہیں دیکھا تھا۔ عائشہ کو سونے کے برتنوں میں شاہی کھانا دیا گیا۔ پہلی بار اسے لگا جیسے وہ کسی خواب میں ہو۔ عائشہ نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ عورت نے کہا، بیٹی آج تم یہاں آرام کرو، کل صبح تمہاری قسمت بدل جائے گی۔ باہر بہت تیز بارش ہو رہی ہے، تم گھر کیسے جاؤ گی؟ عائشہ انکار تو کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کے پاس انکار کی کوئی وجہ موجود نہ تھی، اس لیے مجبوراً عائشہ کو وہاں رات سونا پڑا۔ صبح ہوئی، بارش رک چکی تھی۔ عائشہ پہلی بار سکون کی نیند سوئی۔ جب عائشہ کی آنکھ کھلی تو وہ حیران رہ گئی۔ وہ محل اب بھی وہی موجود تھا اور اس کے سر پہ ایک سونے کا تاج تھا۔ اس کا مطلب میں سچ میں ایک سونے کے محل میں ہوں، میں کوئی خواب نہیں دیکھ رہی تھی۔ عائشہ جب گھر واپس آنے لگی تو عورت نے اسے ایک چھوٹا سا سونے کا صندوق دیا۔ عورت نے کہا، یہ تمہاری نیکیوں کا انعام ہے، لیکن یاد رکھنا کبھی غرور نہ کرنا، ورنہ تم یہ سب کچھ کھو دو گی۔ عائشہ خوشی سے روتے ہوئے اپنے گھر واپس چلی گئی۔ جب اس کی سوتیلی ماں نے اسے دیکھا تو وہ غصے سے پاگل ہو گئی اور کہنے لگی، کہاں تھی تم رات بھر سے، اور یہ سب کہاں سے آیا تمہارے پاس؟ کیا تم نے چوری کی ہے؟ میں نے تو تمہیں لکڑیاں لینے بھیجا تھا۔ عائشہ نے ساری بات بتا دی۔ عورت کو یہ سن کر بہت غصہ آیا
لالچ میں آ کر ستیلی ماں نے اپنی بیٹی کو بھی اسی جنگل میں بھیج دیا۔ وہ لڑکی بھی محل تک پہنچ گئی، لیکن وہ یہ سب دیکھ کر بہت حیران ہوئی۔ وہ ایک نہایت ہی بدتمیز لڑکی تھی۔ اس نے اندر جا کر بدتمیزی شروع کر دی۔ بیٹی، تم کون ہو اور تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے تمہیں نہیں پہچانا، اور تمہیں یہاں کا پتہ کس نے دیا؟ اے بڑھیا، چپ کر اور نکل جا یہاں سے۔ اب یہ سب کچھ میرا ہے اور میں ہوں اب اس گھر کی نئی مالکن۔ جاؤ، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اچانک محل کا ماحول بدل گیا، روشنی اندھیرے میں بدل گئی، اور اگلے ہی لمحے آسمان سے ایک بجلی گری اور وہ لڑکی خود ایک مورتی بن گئی۔ ادھر عائشہ کی زندگی بدل چکی تھی۔ چند دن بعد ایک امیر نیک دل لڑکا اس کے لیے رشتہ لے کر آیا۔ وہ لڑکا اس کی سادگی اور نیکی سے متاثر تھا۔ جلد ہی ان کی شادی ہو گئی اور حیرت کی بات، وہی سونے والا محل اس کا سسرال بن گیا۔ عائشہ، تم بہت ہی نیک اور صاف دل کی لڑکی ہو۔ آج سے یہ تمہارا سسرال ہے۔ آج سے تم اس گھر کی نئی مالکن ہو۔ بیٹی، اللہ پاک نے تمہیں تمہاری نیکیوں کا صلہ دیا ہے۔ تمہیں تمہارے صبر کا پھل مل گیا ہے۔ اب عائشہ اس محل میں رہتی تھی، لیکن وہ کبھی نہیں بدلی۔ وہ آج بھی غریبوں کی مدد کرتی تھی اور ہمیشہ کہتی تھی، اصل سونا دل کی نیکی میں ہوتا ہے۔